نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے در حقیقت یہ رمضان المبارک کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، چونکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ یوں سمجھے کہ یہ رمضان کا ایک مقدمہ اور دیباچہ ہے۔ شعبان المعظم کے بارے میں اور اس میں خصوصی طور پر 15ویں شعبان کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ دراصل میں 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کا ثواب اور 15ویں شعبان کے رات کو عبادت کرنا، اس کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ شبی یعنی 15ویں شعبان، جس کو عام طور پر شب برات یا شب قدر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ بعض حضرات اس شعبان کے 15ویں شعبان یعنی شب برات کو مختلف قسم کی عبادات کا، مختلف قسم کے محافل سجاتے ہیں، جس میں چراغاں، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے بال اوپر فضا میں پھینکے جاتے ہیں۔ دوسری رائے تو یہی ہے۔ تیسری رائے یہی ہے کہ اور جو اصل اور صحیح قول ہے اور دونوں کے درمیان متوسط قول بھی ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شعبان المبارک کے 15ویں شب یعنی شب برات کی فضیلت بالکل احادیث سے ثابت ہے۔ اس رات عبادت کرنا بھی ثابت ہے اور شب برات کے آنے والے دن کا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ لیکن اس رات کو مختلف قسم کی عبادات، مخصوص قسم کی عبادات کے لیے لوگوں کو بلانا، نفل نمازیں جماعت کے ساتھ کرانا اور کرنا، اس رات میں مخصوص لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو بلانا اور مخصوص انداز سے لوگوں کو بلا کے قبرستان لے کے جانا، وہاں سیلفیاں کھینچنا، یہ دراصل میں شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ نفل نماز کے بارے میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نفل نماز اگر پڑھنا ہی ہے تو یہ ایک انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں ہے، اور شب برات میں لوگوں کو دعوت دینا، وہاں پر صلاتی تسبیح کی جماعت کرنا یا کرانا، یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ شریعت میں جہاں تک جو چیز ثابت ہے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یقیناً باعث ثواب ہے۔ تو جہاں تک شب برات کے فضائل کی بات ہے تو واقعتاً حقیقتاً بعض احادیث میں، جس طرح کہ یہ علامہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے، اور الترغیب والترہیب میں بھی حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے، شعبان کے مہینے کا نصف ہو،
یعنی 15ویں شعبان، تو آپ دن کا روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، رات کو عبادت کرے۔ تو یہ حدیث واقعتاً اگرچہ بعض حضرات نے اس پر گفتگو کی ہے، بعض حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محدثین کا اصول یہ ہے کہ مختلف احادیث جب ایک مسئلے کے بارے میں اگرچہ ضعیف ہو اور آ جائے اور ایک مسئلے کو بیان کرتا ہو تو ان احادیث کو قوی سمجھا جاتا ہے، چونکہ بہت ساری احادیث شعبان اور اس طرح 15ویں شعبان میں عبادت کے بارے میں آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ روزہ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے یا مستحب ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ 15ویں شعبان کے روزے کو مستحب کہا جا سکتا ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ روزہ رکھنا مستحب ہے تو جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ان پر کوئی ملامتی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو لہٰذا ان کو ضرور ثواب ملے گا اور ملنے کی امید بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے چونکہ شعبان کا یہ جو مہینہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور چونکہ یہ رمضان کا مقدمہ ہوتا ہے تو رمضان میں چونکہ پورا مہینہ روزہ رکھنا ہوتا ہے، روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا شعبان میں اگر انسان زیادہ سے زیادہ روزے رکھے تو انسان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے روزے رکھنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعبان اس رات کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ البراءت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو بہت سارے لوگ، کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو توبہ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ آدمی ایسے ہیں جن کا اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ ہاں، اگر وہ تلافی کرے، معافی تلافی کرے تو پھر اس کا توبہ قبول ہونے سے انکار نہیں ہے۔ معافی کا معنی کیا ہے؟ معافی کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے۔ اگر کسی بندے کا ایسا حق آپ نے ضائع کیا ہوا ہے تو اس سے معافی مانگے، اس کا کوئی مالی بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور تلافی کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مالی حق یا اس طرح کوئی ایسا حق آپ نے ضائع کیا ہوا ہے کسی مسلمان بھائی کا، تو معافی کے ساتھ ساتھ اس حق کو آپ واپس کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا توبہ قبول ہوگا۔ اچھا، بعض بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ جس میں ان لوگوں کی توبہ، ان لوگوں کی مغفرت اللہ رب العزت نہیں فرماتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دراصل میں ایک حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ اتانی جبرائیل علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لے کے آئے اور فرمایا للہ عتقاء، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت اس رات کو عتقاء من النار، بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ بعدد شعور بنی غنم بنی کلب، بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں، بہت سارا مشہور یہ تھا کہ بہت ساری بکریاں ہوتی تھیں ان کی، تو جتنے ان کی بکریوں پر بال ہوتے ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ لیکن ولا ينظر اللہ فیہ، اللہ رب العزت اس میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں کون کون لوگ ہیں؟ ان میں ایک یہ ہے لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، یعنی جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 2، ولا الی مشاحن، اور نہ بغض اور کینہ رکھنے والا، کینہ پرور آدمی کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مسلمان کے لیے بغض دل میں رکھتے ہیں،
اور اپنے مسلمان کے لیے کینہ دل میں رکھتے ہیں تو پھر ایسے بندے کی مغفرت اللہ نہیں فرماتے۔ نمبر 3، ولا علاقات رحم، اور نہ قطع رحمی کرنے والی یعنی رشتہ کو توڑنے والے کی مغفرت ہوتی ہیں۔ اللہ اس رات میں ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جو رشتے کو توڑتے ہیں۔ اور ولا الی مسبل ازار، اور نہ شلوار کو ٹخنا یا پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی مغفرت ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنا، یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے گیا تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہوگی، نہیں، معنی یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا، اور تکبر کرتے بھی ہے دل میں بھی، اور ساتھ ساتھ میں تکبر کی وجہ سے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، تو ایسے بندہ متکبر آدمی کی اللہ مغفرت نہیں۔ ہاں، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے گیا تو یہ بندہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے، اس کی مغفرت اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ ولا الی عاقل لوالدی، اور نہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کے دل کو توڑنے والا، والدین کو دکھی باتیں سنانے والا، اور والدین کو مصیبت میں مبتلا کرنے والے کے آدمی کی مغفرت بھی اللہ نہیں فرماتے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ والدین بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اگر کسی بندے سے والدین ایک مرتبہ بھی ناراض ہوئے ان کی مغفرت نہیں ہوگی؟ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ اگر کسی بندے کا معاملہ والدین کے ساتھ ایسا ہو کہ جب بھی والدین کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں والدین ہمیشہ ہی والدین ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ والدین کو ہمیشہ تکلیف میں رکھتے ہیں، یعنی ان کی عادت ایسی بنی ہوئی ہے، تو ایسی لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہاں، اگر ایک آدھ مرتبہ والدین ناراض ہو جائے تو ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ اس میں حدیث میں داخل نہیں ہے۔ اللہ انشاءاللہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور آخر میں ہے ولا الی مدمن الشرب، اور نہ عادی شرابی کی مغفرت اللہ فرمائیں گے۔ جو لوگ عادی شرابی ہوتے ہیں، عادتاً شراب پیتے ہیں، تو ان کی مغفرت اللہ نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، ایک آدھ مرتبہ اگر کسی نے پی لیا، توبہ کر لیا، تو اس کی مغفرت اللہ فرمائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھو، شعبان المبارک میں 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا احادیث سے ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے، اکابر نے اس پر عمل کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں چونکہ جو لوگ ہیں اللہ جن کی مغفرت نہیں فرماتے، تو کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے آپ کو بچائے، والدین کو راضی کرے، والدین سے معافی مانگے۔ ساتھ ساتھ میں اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ بھی اللہ سے معافی مانگے۔ اور قطع رحمی کرنے والا بندہ اگر کسی رشتہ دار سے رشتہ توڑا ہے تو آپ جا کے معافی مانگے اور رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اور اگر شلوار کو تکبر کی وجہ سے آپ نیچے لٹکاتے ہیں تو اس بے لذت گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی رات اپنے آپ کی مغفرت اللہ سے کروانا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ تو لہذا تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اس رات کو عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ دن کا روزہ بھی رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔